أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا. وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والهادي إلى إحسانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، يقول جل وعلا: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتجالسين فيه. अहलन व सहलन व मरहबा। मैं अपने असातिज़ा किराम, अपने साथियों, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी सबको जामिया की तरफ से, जामिया के असातिज़ा की तरफ से, तमाम अहबाब की तरफ से और जितने भी जामिया के मंसूबीन हैं उनकी तरफ से अहलन व सहलन व मरहबा कहता हूँ। और अगरचे ये प्रोग्राम और माहौल अरबी का है, लेकिन मुझे एक पंजाबी का शेर याद आ रहा है जो सुबह से यहाँ मंजर हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि उसका पहला मिसरा मैं आखिर पे पढ़ूँगा, दूसरा मिसरा भी सुनाता हूँ कि उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फेर मिलांगे। ये आज का दिन बिल्कुल हमारे लिए ईद का मंजर पेश कर रहा है। तो इस प्रोग्राम की इब्तिदा कुरान पाक की आयात से करते हैं। मैं अब दावत दूंगा तिलावत कलाम पाक के लिए। अबनाउल जामे में हमारे हाफिज़ उबैदुल्लाह हाफिज़हुल्लाह ताला आए, वो कुरान पाक की आयात तिलावत करें। या कारी अल कुरान लैलुका वाहतुन
والعفق عندك منظر خلاب اقرأ كتاب الله فهو شريعة من دونها نهر الحياة سراب فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اب ابیات کے لیے میں دعوت دوں گا ابناء الجامعہ اور خادم الاساتذہ محترم بھائی حافظ عبدالستار عاصم حفظہ اللہ تعالی فلیتفضل مشکورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں گلاب ہو گیا ہوں، سبھی گلاب ہو گئے ماشاءاللہ. میں گلاب ہو گیا ہوں آقا پہ درود پڑھتے پڑھتے. میں روشنیوں کے اس نگر میں جامعہ ابی بکر میں روشنیوں کے اس نگر میں جامعہ ابی بکر میں پڑھتے پڑھتے مہتاب ہو گیا ہوں. میں پڑھتے پڑھتے میں حقیر ہوں مجھے ہے پتہ. یہ تھوڑی سی آواز پلیز میٹھی کر دے، تھوڑی سی اس کو تھوڑا سا بھاری کریں ذرا. جزاکم اللہ خیر. میں حقیر ہوں مجھے ہے پتہ یہ معجزہ ہے میرے اساتذہ کا. میں حقیر ہوں مجھے ہے پتہ یہ معجزہ میرے اساتذہ کا. کیا میں جناب ہو گیا ہوں لوگوں یہاں پڑھتے پڑھتے. اساتذہ کی محبتوں کا سمندر جو اتارا دل کے اندر میں سراب ہو گیا ہوں یہاں پڑھتے پڑھتے. اب میں ہمارے ابناء الجامعہ میں سے محترم شیخ نوید ظفر حفظہ اللہ تعالی ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ابیات پیش کریں. شیخ نوید ظفر حفظہ اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیشہ سے جامعہ کے مختلف پروگراموں میں
شیخ عائش محمد حافظہ اللہ تعالی ان کے حکم پہ دعائیہ اشعار سنایا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ عائش محمد صاحب کو اور ہمارے تمام اساتذہ کو، علماء کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت و عافیت سے رکھے۔ وہ ہمیشہ حرم کے اشعار سنانے کے لیے حکم دیتے تھے، تو اس طرح سے یہاں سب جمع ہیں، تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حرم میں بھی جمع کر دے اور جنتوں میں بھی جمع کر دے۔ حرم کے کچھ اشعار ہیں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شیخ صاحب نے حکم دیا ہے کہ مدینے کے اشعار سنائیں۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، جب بھی افسردہ افسردہ بدن لرزیدہ لرزیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، فراغ طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، جب بھی افسردہ افسردہ لدن لرزیدہ لرزیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ۔ جزاکم اللہ خیر، احسن اللہ علیک۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ۔ ظاہر ہے بیت اللہ کا تذکرہ ہے اور مدینہ منورہ کا ذکر نہ ہو تو یہ کچھ مناسب نہیں لگتا۔ فرقت کے ماروں کی دل کی ترجمانی کر رہے تھے ہمارے بھائی نوید ظفر حافظہ اللہ تعالی، مولانا عائش صاحب
آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بے قرار رہتے ہیں مکہ معظمہ کے لیے، مدینہ منورہ کے لیے۔ شاید ہی ان کی کوئی دعا اس سے خالی ہو جس میں بیت اللہ کا اور مدینہ منورہ کا تذکرہ نہ آئے، اور متوکل ہیں ایسے کہ ان کے توکل کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ ہمارے بھائی نوید ظفر صاحب بھی تقریباً ان کے جانشین ہیں۔ بیت اللہ کے لیے تڑپ ان کے دل میں بھی ویسے ہی ہے، اور سفر بھی ان کا ویسے ہی ہوتا ہے جیسے مولانا عائش محمد حافظہ اللہ تعالیٰ کا۔ اب استقبالیہ اشعار کے لیے میں دعوت دوں گا مفتی، نائب مفتی جامعہ فضیلت الشیخ محمد شریف حافظہ اللہ تعالی، جو شاعر محمود بھی ہیں۔ فلیتفضل مشکوراً، عربی میں، چونکہ اردو میں آپ نے نظمیں سنی ہیں، اب عربی میں ابیات کے لیے اس اثناء میں تعارف کرواتا چلوں۔ میرے بالکل شروع میں پہلی کرسی پہ مدیر جامعہ ابی بکر اور فرزند ارجمند مؤسس جامعہ محترم شیخ ظفر اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے فرزند ارجمند جناب شیخ ضیاء الرحمن صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ہمارے مربی مشفق ہمارے والد محترم عطا اللہ ساجد صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے شیخ اور جو مدیر تعلیم بھی رہ چکے ہیں ابو عمر فاروق سعیدی حفظہم اللہ تعالی جمیعاً، اور ان کے ساتھ ہمارے مشفق، ہمارے مربی، ہمارے استاد الاساتذہ حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ تعالی، اور ان کے ساتھ ہمارے مشفق استاد محترم فضیلت الاستاذ الشیخ خلیل الرحمن لکھوی حفظہ اللہ تعالی، ان کے ساتھ ہمارے محترم استاد شیخ ابو عبد المجید حفظہ اللہ تعالی۔ ابناء الجامعہ میں ہمارے جامعہ کے لیے، طلباء کے لیے، سب کے لیے قدوہ حسنہ، اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کے توفیق سے جامعہ کا نام روشن کرنے والے محترم بھائی ڈاکٹر عبدالحی مدنی حفظہ اللہ تعالی، اور ہمارے شروع کے اساتذہ میں سے حفظ کے شعبہ کے ہمارے استاد قاری بشیر احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کے ساتھ ابناء الجامعہ میں ڈاکٹر فیض الابرار جو ہمارے شیخ ضیاء الرحمن صاحب اور حافظ عبید اللہ صاحب کے کلاس فیلو ہیں، اس وقت کراچی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں اور جامعہ میں بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحی مدنی صاحب NED یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں اور اپنے شعبے کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے سب کے لیے ایک مثال، اور وہ ہیں جناب ابو نعمان بشیر صاحب۔ میں یہ سمجھتا ہوں، واللہ عالم کسی کو اتفاق ہو یا اس سے اختلاف ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام طلباء کے لیے سب سے بہترین اسوہ جامعہ ابی بکر کے لیے صدقہ جاریہ یہ ہمارے شیخ ہیں ابو نعمان بشیر احمد صاحب، جو شیخ الحدیث ہیں ستیانہ بنگلہ میں۔ یہ خیرات ہے جامعہ ابی بکر کی، برکات ہے اور صدقہ جاریہ ہے جامعہ ابی بکر کے مؤسس محترم پروفیسر شیخ ظفر اللہ رحمہ اللہ تعالی کے لیے۔ یہ تدریس کا کام کر رہے ہیں، شیخ الحدیث ہیں، صحیح بخاری پڑھا رہے ہیں، مفسر بھی ہیں۔ ہمارے جو ماہانہ مجلہ نکلتا ہے اسوہ حسنہ، اس میں تفسیر کا باقاعدہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ بہت متعاون ہیں جامعہ ابی بکر کے ساتھ، جامعہ کے ساتھ ان کا دل دھڑکتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ سب کا آنا اس بات کا مظہر ہے کہ سب کے دل جامعہ کے ساتھ جڑے ہیں۔ آج جتنی کاوشیں ہیں، جتنی کوششیں ہیں، جتنے جامعہ ابی بکر سے منسوب طلباء کرام جو کام خیرات کے کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری جامعہ ابی بکر کی برکات ہیں، یہ کاوشیں ہیں اس کے مؤسس کی، یہ اخلاص ہے ان کا کہ آج دنیا بھر میں پھیلے ہوئے طلباء کرام ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ انتھک محنت کرنے والے
और बेपनाह पुरखलूस मोहब्बत करने वाले थे अपने तलबा के साथ, अपने असातिज़ा के साथ। मैं ज़्यादा देर हायल नहीं रहूँगा। दीदा व दिल फर्श राह अहलन व सहलन व मरहबा। मोहतरम जनाब मुफ्ती मोहम्मद शरीफ हाफिज़हुल्लाह ताला, मुफ्ती जामिया अल्लामा नूर मोहम्मद साहब हैं, नायब मुफ्ती जो एक्टिंग असल में मुफ्ती ही का काम करते हैं। मोहतरम मोहम्मद शरीफ हाफिज़हुल्लाह ताला, खर्रीज जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा, फलियतफ़द्दल मशकूरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, यसुर्रुनी व युसइदुनी अन अक़िफ़ अमाम वजूहिकुम अन्नय्यरह अलमुतलअलिअह फ़ी हादिही अल्लहज़ात अत्तय्यबह अस्सईदह लिइल्क़ाई कुलैमात मुतवादिअह इस्तिक़बालियह तरहीबियह शेअरियह अला मसामिअकुमुल मुबारकह फ़ी हाज़ा अल हफ़्लिल करीम। फ़अक़ूल मरहबन बिज़ुयूफ़िना अल अफ़ाज़िलिल अकारिमिल अख़यारी उलिल इल्मि वल मारिफ़ति व ज़विल अबसारी। असअदतुमूना व शर्रफ़्तुमूना बिक़ुदूमिकुमुल मयमून, नव्वरतुम क़ुलूबना व असलजतुम सुदूरना अय्युहल अक़मार। हललतुम अहलन व नज़लतुम सहलन व मरहबन बिकुम व शुक्रन लकुम अला ज़ियारतिकुमुल करीमह अय्युहल अबरार। वअलमू बिअन्न जामिअत अबी बकर मिन्नतुल गफ़्फ़ार, अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िद्दुवल वल अमसार। फ़हिय मंबउल इल्मि वल हुदा वल इरफ़ान व मिस्बाहुद्दुजा व शम्सुद्दुहा व बहरुल अनवार। वहिय दुर्रुम मंसूर व रौदुम ममतूर व बुस्तानुम मअमूर बिअहलिल इल्मि वल फ़ज़्लि कल वुरूदि वल अज़हार। वहिय बदरुल अर्ज़ि व ज़हरुल फ़र्शि व जन्नतुद दुनिया व मअक़िलुल ईमानि व हिस्नुल इस्लामि व शम्सुन नहारी। व शजरतुन मुबारकतुन तय्यबतुन आतियतुन सिमारहा मुंज़ु इंशाइहा फ़ी कुल्लि ज़मानिन व अअसारी, मुंज़ु इंशाइहा फ़ी कुल्लि ज़मानिन व अअसारी। वहिय मुरव्वियतुन कुल्ल इंसानिन ज़मआनिन मुतअत्तिश बिलउलूमिल इस्लामिय्यति शरइय्यति कल उयूनि वल अनहारी। वहिय शिफ़ाउल अलील व इरवाउल गलील व हादियतुस सबील लिकुल्लि मन युरीदुन नजात मिनल अज़ाबि वन नारी। व मुनव्विरतुन कुल्ल मंतिक़तिन मुज़लिमतिन मौबूअह बिनूरि किताबिल्लाहि व सुन्नति नबिय्यिहिल मुख्तारी। वहिय रमज़ुन फ़ी उयूनि अअदाइल इस्लामी व शजन फ़ी हुलूक़िहिम मिनल मुशरिकीन वल कुफ़्फ़ारी। फ़हमाकिल्लाहु या जामिअतनल हबीबतल मयमूनह मिन कैदिल काइदीनल फ़ासिक़ीन व शर्रिल अशरारी। व अआज़किल्लाहु मिन शयातीनिल जिन्नि वल इंसि व मिनल मुजरिमीनल मुफ़्सिदीन वल मुशरिकीनल अक़दारी। व जअलकी शामिख़तन अज़ीज़तन रख़ाअन सख़ाअ बित्तक़द्दुमि व ततव्वुरि व तरक़्क़ि व वाफ़िरिल इज़्दिहारी। व बारकल्लाहु फ़ी जुहूदि मुदीरिनल करीम ज़ियाइर रहमानी वल असातिज़ति वल मुहसिनीनल अंसारी। व बारक कुल्ल मन साअद हाज़िहिल जामिअतल मुबारकह बिल अक़वालि वल अफ़आलि वल अमवालि मिनत तुज्जारी। व ग़फ़रल्लाहु लिमुअस्सिसिल जामिअति अश्शैख़ ज़फ़रिल्लाह व तक़ब्बल मिन्हु हाज़ल अमलल जलीलल जब्बार। व हफ़िज़ दौलतना पाकिस्तानल इस्लामिय्यतल ग़ालियह मिनल बुग़ाति वत्तुग़ाति वल इरहाबिय्यीनल फ़ुज्जारी। व हाज़ा अबू मुआज़ यतक़द्दमु इलैकुम बिल इअ्तिज़ारी मिन सूइत ताबीरी व तनाफुरिल कलिमाति वल अशआरी। व बिल्लाहि तौफ़ीक़। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुदीरुल जामिया मोहतरम भाई
ज़ियाउर रहमान हफ़िज़हुल्लाह ताला से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और कलमा इस्तिक़बालिया पेश करें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल तआला अल अख़िल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मर्उ मअ मन अहब्बा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ात, तौसीफ़ात, तस्बीहात, तहमीदात, तय्यबात, सलावात, तकबीरात, तमजीदात, अच्छे कलिमात अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का जिस कदर शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ही के करम से, अल्लाह तबारक व तआला ही के एहसानों से, और अल्लाह तबारक व तआला ही का एहसान है जिससे ये तमाम नेक काम पाए तकमील तक पहुँचते हैं। तो सबसे पहले हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं। दुरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी के लिए जो हमारे आका हैं, रहबर हैं, रहनुमा हैं, उसवा हैं, क़ुदवा हैं, मिसाल हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में हमारी निजात है। ये मोहब्बत ही है जिसकी वजह से हम यहाँ पर जमा हैं, और मोहब्बत का बड़ा एतबार है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ। और आप सब जानते हैं कि मोहब्बत इजहार चाहती है, मोहब्बत जो है वो इकरार चाहती है, मोहब्बत इआदा चाहती है, मोहब्बत मेल मुलाकात चाहती है। और हम दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन मोहब्बतों को कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मोहब्बत का किस कदर एतबार है कि, और ख़ास तौर पर इस मोहब्बत का किस कदर एतबार है कि ये मोहब्बत हर जगह जो है वो काम आती है, हर जगह जो है वो काम आती है। इस दुनिया के अंदर भी काम आती है, और ये मोहब्बत जो है वो क़यामत वाले दिन भी काम आएगी, और क़यामत के बाद जब फ़ैसले हो चुके होंगे जब भी ये काम आएगी। और दलाइल आप सबको मालूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि जो आयत पढ़ी गई है वो इसी बात की तरफ इशारा करती है कि सारी जो है वो रिश्तेदारियाँ, सारे ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएंगे, मगर अगर कोई ताल्लुक़ बाकी रहेगा वो यही ताल्लुक़ है जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए बाकी है। बल्कि हसन बसरी रहमहुल्लाह का मुझे कौल याद आ रहा है, वो फरमाते हैं कि अक्सिरू मिनल अस्दिक़ाइल मुमिनीन फ़इन्ना लहुमुश शफ़ाअ यौमुल क़ियामा, कि जो है बहुत ज़्यादा कसरत से मोमिन दोस्त बनाने चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन जो है इन्हें शुफ़हा के तौर पर आपके सामने आएंगे। बल्कि मुझे इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह का वो कौल याद आ रहा है, वो इन्हीं बातों का ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं कि दोस्तों, अगर मैं तुम्हें जन्नत में नज़र ना आऊँ तो फिर आप मुझे जो है वो जहन्नुम में तलाश करना, और फिर अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा करना कि अल्लाह तबारक व तआला, एक शख्स था जो आपसे हमारी बात, आप जो हमसे आपकी बातें किया करता था, और फिर वो आप दीदा हो गए। तो ये मोहब्बतें जो है वो बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, इसका बड़ा एतबार है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ। बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि अल मर्उ मअ मन अहब्बा, वहाँ पर भी फ़ैसले अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मोहब्बतों की बिना पर करने हैं। मुझे जो वालिद साहब से सबसे ज़्यादा बात हमारे घर में दोहराई जाती थी वो ये थी कि ये आपका जामिया नहीं है, बल्कि हमें तो सराहतन ये कहा जाता था ये तुम्हारे बाप का जामिया नहीं है। यानी वालिद ग्रामी रहमहुल्लाह ना इसे अपना जामिया समझते थे, अपने आप को मालिक समझते थे,
نہ جو ہے وہ یہ کوئی رشتہ داروں کو یہ سبق دیا کرتے تھے کہ یہ ہمارا جامعہ ہے، بلکہ ہماری تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نہج پر کی گئی ہے کہ احسان محمد ظفر اللہ رحمہ اللہ کا اس جامعہ کے اوپر کوئی نہیں ہے، بلکہ ان طالب علموں کا، ان اساتذہ کا اور ان متعلقین کا احسان ہے ہم پر۔ لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ تو میں انتہائی زیادہ جو ہے وہ شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہی ہماری طرف سے ہے اور کچھ نہیں ہم دے سکتے، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں تلقین ہے کہ جب کچھ نہ دے سکو تو یہ کہہ دیا کرو کہ جزاکم اللہ عنا وعن المسلمین خیر الجزاء، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اہلا وسہلا ومرحبا، وبارک اللہ فی علمکم وعملکم، وتقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء و بارک اللہ فیکم۔ ابھی میں شیخ صاحب سے درخواست کروں گا، شیخ والدنا شیخ عطاء اللہ ساجد حفظہ اللہ تعالی کہ فلیتفضل مشکوراً۔ شیخ صاحب سے چونکہ جو سب سے زیادہ استفادہ کیا ہے، ہر طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ اس نے سب سے زیادہ استفادہ شیخ صاحب سے کیا ہے، اور حقیقی بات یہ ہے کہ میں نے بھی شیخ صاحب سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی بساط کے مطابق یا شیخ صاحب نے اپنی کوشش کے مطابق مجھے زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کا موقع دیا ہے۔ ایم اے عربی کا میرا امتحان تھا اور اس کا لٹریچر مشکل لٹریچر تھا، میں نے شیخ صاحب سے پڑھا۔ بی اے کی اردو تھی، میں نے شیخ صاحب سے پڑھی۔ فاضل عربی کے کتابیں تھیں متنبی اور حماسہ، وہ میں نے شیخ صاحب کے پاس پڑھی۔ میں نے فاضل اردو کا امتحان دینے کا سوچا تو کتابیں میں نے شیخ صاحب سے پڑھی، اور دیگر بھی۔ ابھی اتنی تشنگی محسوس ہوتی ہے، اساتذہ کرام الحمدللہ علم و فضل میں موجود ہیں یہاں پر، لیکن جو بات شیخ صاحب کے ساتھ تھی کہ کھل کر جو دل میں آیا وہ سامنے رکھ دیا، اور شیخ صاحب نے بھی کوئی کسی قسم کا بغیر کوئی اس میں کوئی تمہید باندھے یا کوئی ہچکچاہٹ ہمیں بھی نہیں تھی، اور شیخ صاحب بھی الحمدللہ بھرپور طریقے سے طلباء کرام کی مدد کرتے تھے۔ ہم لوگ صبح ناشتہ کرتے تو 7 بجے شیخ صاحب جو ہے وہ کلاس میں بلا لیتے، کہتے کہ جی یہ چونکہ ابواب و صرف تو پڑھائی جاتی تھی، لیکن خاصیت ابواب جو ہیں وہ شیخ صاحب نے ایک فارسی کی کتاب کا عربی میں ترجمہ کر کے ہمیں کلاس شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ فلیتفضل مشکوراً۔ شیخ صاحب سے ہم اسی لیے آج ایک درس میں شرکت کریں گے۔ نحو کے مسائل میں مصنف نے فرمایا ہے کلامنا لفظ مفید کاستقم اسم و فعل و حرف الکلم۔ کلامنا اے کلام اہل العرب، ہمارا کلام علم نحو کی زبان میں کلام، اس کی تعریف یہ ہے کہ لفظ مفید، وہ لفظ جس سے فائدہ حاصل ہو، اور فائدہ کا مطلب یہ ہے کہ فائدۃ یحسن السکوت علیہ، کہ بات مکمل ہو جائے، بات سمجھ میں آئے، اسے نحویوں کی اصطلاح میں کلام کہتے ہیں۔ اس کی مثال دی ہے استقم۔ استقم بظاہر ایک لفظ ہے، لیکن یہ مکمل کلام ہے۔ کیوں؟ اس سے ایک پوری بات سمجھ میں آتی ہے، ایک طلب سمجھ میں آتی ہے۔ استقم
استقامت، سیدھا رہنا، قائم رہنا. تو مثال بھی شاعر نے ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مثال بھی وہ دی ہے، استقامت اختیار کیجئے، قائم رہیے، سیدھے رہیے. علم شروع کیا ہے تو پھر راستے میں چھوڑ کے بھاگنا نہیں، استقم. اس کے بعد فرمایا کہ اسم و حرف فعل و حرف الکلم، کلام کلمات سے مل کر بنتی ہے، اور کلمات عربی نحو میں صرف میں 3 قسم کے ہیں، اسم، فعل اور حرف. اس کے بعد مصنف نے ابن مالک نے اور شارح نے ابن عقیل نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، جو آپ اپنے اساتذہ کرام سے پڑھتے رہے ہیں اور آپ کے شاگرد آپ سے پڑھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم. اس وقت اساتذہ کے تاثرات کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں. جناب موسیٰ موصوق حفظہ اللہ تعالی بالکل ابتدا کے ہمارے اساتذہ میں سے ہیں. انہوں نے ابھی جو پروگرام آن لائن ہے تو انہوں نے ایک میسج بھیجا ہے، وائس میسج. الله وبركاته. أنا أخوكم موسى مسوكي. والله فرحت كثيرا أن أكون معكم في احتفالكم هذا الكريم، ولكن أنا مريض والصوت كما تسمعونه ليس بجيد، وإن شاء الله أرجوكم أن تقرأوا كلامي للسامعين الكرام. جزاکم اللہ خیر استاذنا الشیخ موسیٰ موصوق حفظہ اللہ تعالی، شفاک اللہ وعافاک وانت معنا فی الدعوات. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء وبارک اللہ فیکم. شیخ ابو عمار عمر فاروق سعیدی حفظہ اللہ تعالی سے درخواست ہے کہ وہ اپنے تاثرات بیان کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہدیہ تبریک کے بعد برادران، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. ہر کوئی اپنے لیے جیتا ہے، لیکن موحدین کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا والوں کے لیے برپا کیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، میں اور آپ اپنے لیے نہیں. اس لیے اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ فریضہ سر انجام دے سکیں. میرے سامنے یہ عریضہ ہے، میں یہاں آنے کی تیاری کر رہا تھا، میرے سامنے کتاب آئی مکاتب سلیمانی، مولانا سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کے خطوط. اور یہ کتاب گھومتی گھامتی ایک طالب علم نے اپنا کسی عزیز کا مکتبہ وہ ہم اساتذہ کو ہدیہ کیا کہ یہ لے جائیں. ان میں سے یہ کتاب مولانا ارشاد الحق عصری کے مجھ تک پہنچ گئی. دور طالب علمی کی مکاتب اسلامیہ سلیمانی، اوپر مولانا ارشاد الحق عصری رحمہ اللہ کے اپنے دستخط ان کا نام تھا. میں حیران رہا کہ کس کی کتاب مجھ تک پہنچ گئی. مجھے فائدہ ہوا. اس لیے عزیز، اس سے میں یہ چاہوں گا کہ اپنے وارث کی پر نظر رکھیے، وارث کی پر محنت کیجیے. ہر کوئی اپنے مستقبل یہ کہتا ہے، ہمیں دین کے لیے اور اپنی اولاد کو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا چاہیے. اس میں سے ایک خط مولانا عبداللہ روڑی والے عبداللہ حکیم، ان کے والد کو مولانا سلیمان منصور پوری نے خط لکھا. وہ لکھتے ہیں، اللہ اکبر، مولانا آج کل سخت ظلمت کا زمانہ ہے، مسلمان اسلام سے بے خبر ہیں اور دشمنان دین مسلمانوں کے خلاف سخت معاندانہ کوششیں کر رہے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا ہوا باغ اجڑ رہا ہے. خدا کے واسطے جو کچھ ہو سکے مسلمانوں کو دین سکھانے کے لیے کرتے رہیں. روڑی جیسے تاریک گوشہ میں آپ کا وجود غنیمت ہے.
براہ مہربانی وجعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس کو ملحوظ خاطر رکھے. ہر مسلمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کی شہادت ادا کرنے کے لیے ایک شاہد صادق ہے، اس پر لازم ہے کہ اپنی شہادت کو علانیہ ادا کر جائے. محمد سلیمان. میں نے ان کے پیغام کو اپنا پیغام اور اپنے پیغام کو ان کے الفاظ میں پیش کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. میں محترم استاد کریم شیخ خلیل الرحمن لکھوی حافظہ اللہ تعالی ان سے ملتمس ہوں کہ اپنے تاثرات بیان فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. میں جامعہ ابوبکر میں کوئی ستمبر اکتوبر 1980 میں آیا تھا. وہ جامعہ ابوبکر کا پہلا سال تھا. اس وقت ابھی داخلے نہیں ہوئے تھے، تو باقی مشائخ کچھ مہینوں بعد جامعہ میں تشریف لائے. شیخ عبدالغفار عوان صاحب حفظ اللہ تعالی، شیخ عطا اللہ ساجد صاحب حفظ اللہ تعالی، ایک قاری سعید صاحب اور ایک بلتستان کے استاد تھے. ابتدا میں ہم کوئی 4 مبعوث جامعہ میں آئے تھے، اور تعلیم کی ابتدا بھی اسی سال سے ہوئی تھی. کلیہ الحدیث کی ابتدا اسی سال سے ہوئی تھی. میں نے فضیلت الشیخ ظفر اللہ صاحب حفظ اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا خاصا وقت گزارا ہے. ہر طرح کی سادگی، تواضع، گھر بھی سادہ، خوراک بھی سادی، لباس بھی سادہ، رہن سہن بھی سادہ، اور محنت بہت زیادہ بہت زیادہ. جو بھائی ساتھ ان کے جاتا تھا کبھی گاڑی میں وہ اکتا جاتا تھا، لیکن ماشاءاللہ دن رات اللہ جل شانہ نے ان کو اخلاص کی برکت سے اتنی ہمت دے رکھی تھی. ابتدائی سالوں میں تو سعودیہ میں ہوتے تھے، وہاں پہ ریاض میں. کچھ سالوں بعد تشریف لائے، باقاعدہ پھر جامعہ آ کر سنبھالی. جامعہ ابوبکر کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو اساتذہ کی جماعت جامعہ ابوبکر نصیب فرمائی، شاید کسی ادارے کو ایسی جماعت نہیں ملی. میں نے خود سنا شیخ ظفر اللہ رحمہ اللہ سے کئی بار فرمایا کرتے تھے کہ ہر ادارے میں جھگڑا ہوتا ہے، کبھی سبقوں کا، کبھی عہدے کا. میرے اساتذہ کیوں نہیں لڑتے آپس میں؟ تو الحمدللہ اساتذہ کا آپس میں انتہائی احترام، ایک دوسرے سے انتہائی دلی محبت، نہ عہدے کا جھگڑا نہ سبقوں کا جھگڑا. عام طور مدارس میں ایسے ہوتا ہے، بخاری میں نے دینی ہے، فلاں کتاب میں نے دینی ہے، فلاں کتاب میں نے دینی ہے. یا عہدوں کا جھگڑا ہوتا ہے کہ مجھے مدیر بنایا جائے، مجھے امیر بنایا جائے، مجھے مدیر تعلیم بنایا جائے. الحمدللہ ان ساری خرابیوں سے اللہ جل شانہ نے جامعہ کے اساتذہ کو محفوظ رکھا تھا. ایسی نعمت جو اللہ نے اس ادارے کو بخشی تھی کسی اور ادارے کو نہیں ملی. آج تک جھگڑا نہیں ہوا. اتنا عرصہ ہم نے جامعہ میں گزارا ہے. پھر مشائخ اپنی ذاتی مجبوریوں کی وجہ سے پنجاب چلے گئے، لیکن الحمدللہ ابھی تک وہ محبت کا، پیار کا، اکرام کا سلسلہ موجود ہے. کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوا تھا ہمارے درمیان کہ امیر کس کو بنایا جائے. ہر آدمی اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتا تھا. اللہ جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی جو اساتذہ موجود ہیں ادارے میں، ان میں بھی یہی جذبہ پیدا فرمائے. اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے. دوسری میری جو درخواست ہے وہ طلباء سے، علم اور عمل کے بعد سب سے دعوت و تبلیغ کے لیے سب سے بنیادی اینٹ
وہ حسن اخلاق. علم بہت زیادہ ہو، عمل بھی بہت ہو، پیشانی پہ نشان بھی پڑا ہوا ہو، انسان زبان خراب، اس کی زبان خراب ہو، اخلاق کا اچھا نہ ہو، اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی. 2 مثالیں دیتا ہوں آپ حضرات کے سامنے. حسن اخلاق کی اہمیت کتنی ہے، بے شمار روایات حدیث موجود ہے. سب سے زیادہ وزنی عمل قیامت کے روز حسن اخلاق. نہ اللہ کے رسول جب آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے وزنی عمل یا سب سے افضل مومن کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس کا اخلاق اچھا ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا جو نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، جو مطالعہ زیادہ کرتا ہے، جو روزے زیادہ رکھتا ہے، جو راتیں روتا رہتا ہے، سجدے میں پڑا رہتا ہے، حج عمرے وہ زیادہ کرتا ہے، اس کے بارے میں نہیں فرمایا. تو میرے بھائی، حسن اخلاق دعوت و تبلیغ کی پہلی سیڑھی ہے. آپ سامنے والا کیسا بھی ہو، آپ کے ساتھ جیسے اس کا رویہ ہو، آپ اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں. آپ کیونکہ محسن ہیں، اس کو احساس دلائیں بھائی میں تمہارا خیر خواہ ہوں. دوسری روایت میں حضرت معاذ بن جبل جب جا رہے تھے یمن، اور ان کا پاؤں مبارک ابھی رقاب میں تھا، سواری میں سوار ہو رہے تھے، آخری وصیت جو چند باتیں کی اللہ کے رسول نے حضرت معاذ بن جبل کو، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہاں جا رہے ہو مبلغ بن کر تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. آخری وصیت. اس کے بعد حضرت معاذ کی اللہ کے رسول سے ملاقات بھی نہیں ہوئی. جب واپس آ رہے تھے تو رستے میں ان کو خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو چکی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے اس عمل کی. کہیں آپ نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والا ہی جنت میں میرا پڑوسی ہوگا، اچھے اخلاق والا ہی جنت میں میرا پڑوسی ہوگا. تو میرے بھائی، علم بھی بنیاد ہے. اگر عمل نہ ہو وہ علم ضائع ہو جاتا ہے. وہ تو کیسٹ ہے، پھر وہ سی ڈی ہے. وہ اگر عمل نہیں آئے علم پر، جو ہم کہتے ہیں اور تقریر آواز سب کچھ کرتے ہیں، اگر ان باتوں پر میرا اور آپ کا عمل نہیں ہے تو دوسروں کو تبلیغ کرنے سے پہلے 100 بار اپنے بارے میں سوچیں. دوسروں کو تبلیغ کرنے سے پہلے 100 بار اپنے بارے میں بھی سوچیں. تو میرے بھائی، آپ نے یہ بتا دیا کہ تبلیغ کیسے کی جاتی ہے. یہ مشکل کام ہے، صبر کرنا ہوگا. اللہ جل شان سے دعا کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ ہر بھائی، تمام بھائیوں کو جو کچھ ہم نے کہا ہے، سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے اپنے عزیز طلباء کو دیکھ کر، اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے اور اس میں مزید وسعت بھی آنی چاہیے. طلباء سے میں بھی درخواست ہے، یہ ادارہ ہمارا مرکز ہے، ہر اعتبار سے دامیں دل میں سکھ نے اس ادارے کو یاد رکھے اپنی دعاؤں میں بھی. اور جو ہمارے شیخ محترم تھے اللہ کے پاس چلے گئے، انہیں بھی چودھری عبد الرحمن صاحب تھے رحمہ اللہ تعالی، اللہ کے پاس چلے گئے وہ بھی، اور جنہوں نے اس ادارے کی جو بنیادوں میں محنت کی ہے، جن کا پسینہ ہے اس ادارے کی بنیادوں میں، ان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ابھی آن لائن ہیں جز القمر سے ہمارے سابقہ طالب علم، بلکہ طالب علم محترم حسن، تو ہم ان کو آن لائن لیتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. یہ ہماری کلاس میں تھے. ہماری کلاس جو ثانویہ سے فارغ ہوئی تھی وہ الحمدللہ 28 یا 32 طالب علم تھے، اور ان سب کا جو ہے وہ جامعہ اسلامیہ میں داخلہ ہوا تھا. تو یہ حسن ماشاءاللہ جز القمر سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے یہاں پر جامعہ ابی بکر میں حفظ بھی کیا ہے، ثانویہ تک تعلیم حاصل کی، اور ہماری کلاس میں یہ فرسٹ آئے تھے. اور اس کے بعد جامعہ اسلامیہ سے انہوں نے جو ہے وہ کلیہ کیا ہے، اور اس کے بعد ریاض سے انہوں نے ماجسٹر اور دکتورا کیا ہے. ابھی جز القمر میں نمایاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. محترم جناب حسن صاحب جز القمر سے، اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اساتذتی الکرام، ایها الإخوة الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم حسن علي أحمد كاري من جزر القمر،
درست في هذه الجامعة، جامعة أبي بكر الإسلامية، مع جماعة من جزر القمر، كنا كثير. وقد درست في فصل واحد مع الشيخ الفاضل مدير الجامعة الآن الأخ ضياء الرحمن والأخ الحافظ عبيد الله، وكذلك الإخوة الشيخ شاهد ومحمد طيب. فهذه الدفعة كلها من أحبائي ومن زملائي، وأنا أحبهم كما يحبونني، كما أحب أساتذتي الكرام كلهم. هؤلاء الموجودين كلهم درسوني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم وأن يرحم شيخنا الفاضل مدير الجامعة الأسبق محمد ظفر الله رحمه الله تعالى. هذه الجامعة لها ثمارها في العالم، فأنا كما قلت أنا من ثمار هذه الجامعة، ودرست حفظت القرآن كما خرجت من هناك، ودرست الثانوية، ودرست كذلك في الجامعة الإسلامية، ودرست كذلك في المعهد العالي للقضاء، وحصلت على شهادة الدكتوراه في السودان. وأنا الآن أستاذ الدكتور في جامعة جزر القمر، رئيس قسم الدراسات العليا للعلوم الشرعية في جامعة جزر القمر. وأنا فخور بلقائي معكم في هذه الملتقى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون معكم قلبا وقالبا، لأنكم علمتموني وربيتموني، ولذلك أخذت المنهج السليم الذي أخذتها منكم في هذه الجامعة، حيث وجدنا الأخوة والأبوة، وجدنا الأبوة من فضيلة شيخنا عمر فاروق، وكذلك الشيخ عبد الحي، وكذلك الشيخ عطاء الله، وكذلك الشيخ فاروق الصوري، كذلك الشيخ خليل الرحمن الذي أعطاني التزكية حتى قبلت في الجامعة الإسلامية، كما كذلك الشيخ الفاضل الشيخ عائشة حفظهم الله تعالى. ولذلك أثمن هذه الجهود كما أسوي إخواني الذين أقاموا بهذه الجامعة مدير الجامعة أن يجدوا ويجتهدوا، لأن المنهج الذي أخذنا منه من هذه الجامعة منهج سليم. استطعنا أن نجمع المجتمع ونجتمع مع الإخوة، ونحن الآن ندرس العلوم الشرعية، علوم السلف كما أخذنا منكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يحفظ هذه الجامعة وأن يكثر ثمارها، كما أبلغكم سلام إخواني من جزر القمر، لأنهم أرادوا أن يشتركوا معكم في هذه، إلا أن الظروف كذلك لم يتمكنوا من ذلك. وفي المرة الثانية أتمنى أن تحاولوا حتى أجد نفسي معكم في أرضكم الطيبة. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अभी अबू नौमान शेख बशीर अहमद हाफिज़हुल्लाह ताला शेखुल हदीस सतियाना बंगला, वो मुख्तसर अपनी इक्तरा पेश करेंगे हाफिज़ साहब के ख़िताब से पहले। मोहतरम अबू नौमान बशीर साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर एक छोटा सा मशवरा है, अगर साथियों को पसंद आ जाए। जिस तरह जामिया वालों ने बड़ी मेहनत और कोशिश करके हम तमाम साथियों को इकट्ठा किया है, यकीनन ये ऐसे ही इसके अंदर बहुत मेहनत है। अगर इसी तरह एक काम और भी किया जाए तो जिसके नतायज बहुत अच्छे होंगे। कराची सतह में जितने भी हमारे सल्फ़ी इदारे हैं, जामियात हैं, मदारस हैं और मसाजिद हैं, अगर उनके नाज़मीन को और उनके मसाजिद का इंतज़ाम करने वालों को भी इसी तरह इकट्ठा किया जाए और उनको एक नज़म के अंदर किया जाए, तो मेरा ख़्याल है इसके बहुत अच्छे नतायज निकलेंगे। ये मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। सियासी लोग देखें कि जिनका कल आपस के अंदर इतना इख्तलाफ था कि एक दूसरे को देखना बर्दाश्त नहीं था, आज एक स्टेज पर बैठे होते हैं। अगर वो दुनियावी मफाद के लिए इकट्ठे हो सकते हैं तो हम एक मनहज वाले, एक सोच और फ़िक्र वाले हम इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते। इसलिए असातिज़ा भी मौजूद हैं, जामिया वाले भी अगर कोशिश करें तो इसी तरह तमाम को इकट्ठा करें, दावत दें और इनको करीब करने की कोशिश करें, तो मेरा ख्याल है इसके लिए जमाती सतह पर अच्छे नताइज होंगे। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसनुल जज़ा। जामिया अबी बकर का मुजल्ला अल्हम्दुलिल्लाह शहरी मुजल्ला है, माहाना उसवा हसना के नाम से हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह इसका इस्दार है और वो अपने कई ख़ास नंबर निकाल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अबनाउल जामिया के नाम पे ख़ास नंबर हम उसका इस्तार करना चाहते हैं, तो हमारे जो साथी तशरीफ़ लाए हैं उन्होंने
اپنے استعمارات میں اپنی جو بھی ان کی دینی اور دنیاوی سرگرمیاں ہیں وہ یقیناً لکھی ہیں. اس کے علاوہ بھی مزید اگر آپ اپنے بارے میں کچھ ہمیں لکھ کے دیں تو یہ مجلہ میں شامل ہو سکے گا انشاءاللہ. ابناء الجامعہ کے نام پہ انشاءاللہ خاص نمبر کا اشتہار انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے. میں ملتمس ہوں اپنے محترم مربی مشفق والد محترم حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالیٰ سے تشریف لائیں اور اپنی نصیحتوں سے ہمیں مستفید فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنته ودعا بدعوته الى يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اصحاب الفضیلہ، رفقائے کرام، اخوتی الاعزاء اور کل کے بیٹے آج کے ساتھی، بلکہ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ساتھی ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے قابل رشک رہنما ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتوں اور برکتوں سے نوازے، اور اللہ رب العزت اس نعمت پر، جس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، شکر کرنے اور اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کے لیے نبیوں کا انتخاب فرمایا. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس. یہ نبی اور رسول اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. جن کو اس اعزاز سے اللہ نوازتا ہے ان کی اندر استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اس عزت سے سرفراز فرماتے ہیں. اور نبیوں کی وراثت کے لیے، ان کے علم کی میراث کے لیے، ان کے مشن کی وراثت کے لیے، ان کے ممبر اور ان کی مسند اور ان کے مسلح کی وراثت کے لیے اللہ رب العزت جن لوگوں کو منتخب فرماتا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ بھی اللہ رب العزت کے چنے ہوئے اور اللہ رب العزت کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں. اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. اور اس کا شکر اور اس کی قدر کا تقاضا یہی ہے کہ جو اس علم کی امانت ہے، اس علم کی امانت کی ہم حفاظت کریں. جیسے میرے برادر گرامی اور میرے محترم بھائی فضیلت الشیخ خلیل الرحمن صاحب حافظہ اللہ نے آپ کو توجہ دلائی کہ عمل کے بغیر علم یہ انسان کے اوپر حجت بن جائے گا، انسان کے خلاف برہان بن جائے گا. اسی طرح علم کے بغیر اگر عمل ہو تو وہ عمل اکارت ہوتا ہے جو علم کی روشنی میں نہ ہو. علم کے لیے عمل ضروری ہے کہ وہ علم کے تقاضے پورے کرے، اور عمل کے لیے علم ضروری ہے کہ وہ علم کی روشنی میں کام کرے. اور اس علم و عمل کا یہ تقاضا ہے ایک عالم ہونے کی حیثیت سے، عالم بعمل ہونے کی حیثیت سے، کہ آپ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. ربانی بنیں کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب. یہ جو تم تعلیم دیتے ہو دعوت و تبلیغ کے ساتھ، تدریس اور تعلیم کے ساتھ، تصنیف و تالیف کے ساتھ جو تم تعلیم دیتے ہو، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور جو تم پڑھتے ہو، قرآن اور حدیث پڑھتے ہو اور اس کے خادم علوم پڑھتے ہو، اس کے حوالے سے جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کونوا ربانیین.
اہل علم موجود ہیں۔ ربانی کا ایک معنی تو یہ ہے کہ تمہاری اللہ رب العزت کے ساتھ نسبت ایسی استوار ہونی چاہیے کہ تمہاری پہچان ربانی بن جائے، تم اللہ والے بن جاؤ۔ مولا اللہ مولاکم نعم المولا و نعم النصیر، اللہ رب العزت تمہیں صحیح معنوں میں مولوی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ والے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نسبت بڑی عظیم نسبت تھی، اور واقعتاً اس سے بڑی نسبت اور اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہے کہ کوئی انسان اللہ والا ہو، اہل اللہ ہو، مولا جو ہے اس کی طرف اس کی نسبت ہو، تو یہ اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ لیکن یہ انگریز کی سازش اور اسلام کے دشمنوں کی یہ مکاری کہ انہوں نے اس لفظ کی توہین کی، اور آج یہ لفظ ہماری زبان پہ بھی ہوتا ہے کہ میں کوئی مولوی نہیں ہوں، ہم بھی یہ کہتے ہیں۔ بے شعوری کے اندر، لا علمی کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان لا علمی میں کہہ جاتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں۔ مولوی ہونا تو ہمارے لیے شرف ہے، مولوی ہونا تو ہمارے لیے شرف ہے، اور مولوی اگر آدمی ہو تو وہی مولانا بنتا ہے، وہی مولانا بنتا ہے، وہی ہمارا محبوب ہوتا ہے، وہی ہمارے لیے محترم ہوتا ہے، وہی ہمارے لیے مکرم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان والے اور عمل صالح کے پیکر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ دلوں میں ان کے لیے محبتیں ڈال دیتا ہے، اور اللہ رب العزت ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں ایسی تعظیم اور ایسے اکرام کے جذبات پیدا کر دیتا ہے کہ جب کبھی بھی لوگ ان کا نام لیتے ہیں لوگوں کا دل پگھل جاتا ہے اور ان کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں۔ یہ جامعہ جس کے ساتھ آپ کی نسبت ہے کہ یہاں آپ نے فیض پایا، یہاں آپ نے علم سیکھا، اور جب آپ آئے تھے تو آپ مبتدی تھے، اور یہاں سے فیض یافتہ ہو کر آپ فضیلت معاب بن گئے، تحصیل اور تعلیم کی تکمیل کے درجے مکمل کر کے فضیلت کے درجے تک پہنچ گئے، آپ عالمیت کی سند آپ کو مل گئی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا فضل اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ اعزاز بخشا، اور اس کے لیے آپ کے اساتذہ اور وہ جامعہ کے مخلص منتظمین اور اس کا اہتمام کرنے والے، اور اعلیٰ راسہم اخونا و حبیبنا و شیخنا الاخ الفاضل اعلی اللہ درجاتہ فی جنات الفردوس قدس اللہ روحہ ونور ذریعہ واسکنہ جنت الفردوس فی اعلی علیین۔ ان کا اخلاص اور ان کی شبانہ روز محنت اور ان کی لگن اور اس جامعہ کے لیے ان کی تڑپ، ہر وقت ان کی یہی سوچ اور فکر ہوتی تھی۔ مجھ سے زیادہ ان کے ساتھ رہنے کا وقت ملا میرے بھائی اور میرے محترم فضیلت الشیخ خلیل الرحمان صاحب کو، لیکن مجھے بھی ان کے ساتھ اس جامعہ کے مستقبل کے لیے بہت ساری منصوبہ بندی کرنی اور بہت سارے پروگرام بنانے اور ان عزائم اور ان پروگراموں کے لیے دعائیں کرنے کا موقع ملا، اور میں نے ان کو اس کے لیے بہت ہی مخلص اور بہت ہی زیادہ پرجوش اور باہمت اور پرعزم پایا کہ وہ اس جامعہ کو بہت بڑا ادارہ بنانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ان کے خواب تھے وہ پورے کرے، اور جو ان کے عزائم تھے اللہ تعالیٰ انہیں مکمل فرمائے، اور یہ صدقہ جاریہ اللہ رب العزت ان کے لیے قائم اور دائم رکھے۔ اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ ان کے صاحبزادے النجل الکریم، یہ حاض الشبل من ذاک الاسد، اللہ تعالیٰ بیٹے ضیاء الرحمان کی زندگی میں برکت فرمائے، اور اللہ رب العزت یہ جو ان کی بے نفسی ہے اور ان کی تواضع ہے اللہ رب العزت اس میں مزید برکت عطا فرمائے۔ میں نے شیخ صاحب کو بھی ایسا ہی بے نفس پایا۔ ایک دن میں بھی ادھر ہی رہتا تھا، جو نیچے والا کمرہ ہے ایک سائڈ پہ میں رہا کرتا تھا، میرے ساتھ میرے کمرے میں شریک تھے ڈاکٹر نصیر صاحب بھی اور مولانا فاروق سعیدی صاحب بھی، عمر فاروق سعیدی صاحب بھی۔ تو ایک دن میں نے دیکھا کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ کتابوں کے سٹور میں سوئے ہوئے ہیں، تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے دیکھا
बुनियान पहनी हुई है और नीचे कोई चादर भी नहीं है और तकिया भी नहीं है, स्टोर में सोए हुए हैं। तो मैंने कहा आप मेरे कमरे में आ जाते, यहाँ को कमरा चीज़ नहीं तो आप मेरे बेड पे मेरे बिस्तर पे आ जाते, वहाँ जाके आराम कर लेते। तो उन्होंने कोई पंजाबी के शेर पढ़े, वो तो मुझे याद नहीं। कहने लगे हाफिज़ साहब जब कोई काम करना होता है तो फिर इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते। इसी फ़िक्र में सोता हूँ और इसी फ़िक्र में जागता हूँ और इसी फ़िक्र में हर वक्त गलता और पेचा रहता हूँ। एक दफ़ा मुझे घर ले गए तो कहने लगे कि घर में तो खाना ऐसा ही होगा। मेरा बड़ा लिहाज करते थे, बहुत ही मेरे साथ मोहब्बत करते थे और सच्ची बात है मुझे शर्म आती थी कि वो मेरी तकरीम करते थे और हालांकि वो मेरे लिए मोहतरम थे। तो कहने लगा चौधरी अब्दुर्रहमान के घर चलते हैं, उसके घर में खाना अच्छा मिलेगा। लेकिन एक दिन कहने लगे कि चलो मैं अपने घर लेके चलता हूँ, आज हमारे घर में मछली बनी हुई है। तो मैंने घर गया, घर का देखा कि बिल्कुल सादा घर है और कुछ भी नहीं है। ये जो शेख साहब ने कहा ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन वालों को, इल्म वालों को लोगों के लिए पैदा किया है, लोगों के लिए उनको पैदा किया। लाखों रुपए उनके दस्तखत के साथ जा रहे हैं, कोयटे जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। और अपने घर का ये हाल होता था कि मुझे लेके गए तो मैंने कहा कि थोड़ी देर लेट रहा था तो तकिया लेके आए जिसका मुंह सिला हुआ नहीं था, गिरा दी हुई थी और कहने लगे आप साहब हमारे घर में तो यही तकिया है। ऐसा बेनफस आदमी, ऐसा मुखलिस आदमी, आपका इस जामिया के साथ ताल्लुक़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी इज़्ज़त जो है वो दीन के अंदर रखी हुई है। अज़्ज़ल्लाहु बिल इस्लाम फमन इब्तग़ल इज़्ज़त बिग़ैरिल इस्लामी अज़ल्लहुल्लाह। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो ज़र्री कौल है जो उन्होंने उस वक़्त कहा था जब उन्हें कहा जा रहा था कि अपना लिबास तब्दील कर लें, आप अपनी सवारी तब्दील कर लें, घिसा हुआ जूता ही बदल लें आप। तो उन्होंने कहा था कि इन चीज़ों में हमारी इज़्ज़त नहीं है, हमारी चीज़ इस्लाम के अंदर, इज़्ज़त हमारी इस्लाम में है। अज़्ज़ल्लाहु बिल इस्लाम फमन इब्तग़ल इज़्ज़त फ़ी गैरिही अज़ल्लहुल्लाहु ताला। आज मुसलमानों के अंदर भी ये चीज़ ज़िंदा करने की ज़रूरत है और चीज़ कौल से ज़िंदा नहीं होती, अमल से ज़िंदा होती है। अमल जो है ये सबसे बड़ा दाई है, ये सबसे बड़ा मुअस्सिर है, ये सबसे बड़ा मुबल्लिग है और ये सबसे बड़ी मुअस्सिर चीज़ है जो लोगों को आपके तरफ माइल करेगी। और आलिम को ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से लोग अल्लाह के दीन से दूर हो जाए। अस्सद्दु अन सबीलिल्लाह, ये हमारा कोई किरदार, हमारा कोई अमल, हमारा कोई रवैया ऐसा हो कि जो लोगों को अल्लाह के दीन से दूर करने वाला हो, इससे हमें डरना चाहिए। बल्कि हमारा तो हर अमल और हमारा हर मुआमला और हमारा हर रवैया ऐसा होना चाहिए कि लोग उसकी वजह से दीन की तरफ राग़िब हों। ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, इसलिए हमें इसका अहतमाम करना चाहिए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस जामिया की जो दूसरी निस्बत है ये जामिया अबी बकर है। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे, यहाँ प्रोग्राम था, यही बात मैंने उस दौर में भी कही थी जब शेख साहब बैठे हुए थे और मुझे कहने लगे कि ताजिर आए हुए हैं, इनसे खिताब करना है आपने। तो मैंने उनसे कहा था कि ये जामिया अबी बकर सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब है और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो शख्सियत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनका इंतखाब फरमाया उम्मत को राह रास्त पर कायम रखने के लिए और इस उम्मत को ज़्यादा मुस्तकीम पर उस्तवार रखने के लिए। और वो जो एक फितरों का तूफ़ान खड़ा हो गया था, एक सैलाब आ गया था, उसके सामने बंद बांधने के लिए आज भी वही दौर है। ये दौर फितनों का दौर है, ये शहवात और शुबहात के तूफ़ान का दौर है। इस तूफ़ान का मुकाबला करने के लिए दो ही चीज़ों की ज़रूरत है, एक ईमान व यकीन की और दूसरी इल्म रासिक की, तफ़क्कुह फ़िद्दीन की। अहले इल्म जो है वो वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना यूक़िनून, सब्र, इस्तिक़ामत और अल्लाह पर यकीन। और दूसरी चीज़ इल्म रासिक, तफ़क्कुह फ़िद्दीन वर्रासिखून फ़िल इल्म। ये शहवात और शुबहात का मुकाबला करने के लिए ये आपके पास हथियार है। अपने इल्म के अंदर रसूख पैदा कीजिए, इसके अंदर पुख्तगी पैदा कीजिए। कुरान और सुन्नत का इल्म और अक़ीदे का इल्म, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का इल्म, ये इल्मी रसूख बहुत ज़रूरी है। आज हमारा इल्म मुहल्लल हो गया, सती हो गया, बिल्कुल ऊपर ऊपर का इल्म है, नीचे क्या है इसका पता ही नहीं है और उस इल्म का ज़ौक़ नहीं है और उस इल्म के साथ हमारे दिल और हमारा बातिन जो है वो उस इल्म के रंग में रंगा नहीं गया। ये रंगने की ज़रूरत है, अपने आप को इस इल्म के साथ रंगने की ज़रूरत है और इल्मी रसूख पैदा करें। काजी सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा किया मौलाना उमर फ़ारूक सईदी हाफ़िज़हुल्लाह ने। अल्लाह अकबर, वो शख्स थे
جس کسی بندے کے ساتھ بھی انہوں نے مناظرہ کیا، کوئی عیسائی ہو، کوئی قادیانی ہو، کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ کیا کرتے تھے؟ اسے مہمان بناتے تھے، اپنے گھر میں لے آتے تھے، اس کی ضیافت کرتے تھے، کہتے تھے آپ بیٹھ اپنے شبہات ذکر کر اور ہم تحقیق کرتے ہیں۔ جس بندے سے بھی مناظرہ کیا اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور وہ مسلمان بن گئے۔ یہ طریقہ ہے لوگوں کو بدلنے کا، بات منوانی اور اپنے آپ کو اونچا کر کے لوگوں سے واہ واہ وصول کرنا، یہ دماغ خراب کرنے والی چیز ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ آپ ذکر کر رہے تھے کہ آپ لوگ تیار کرتے ہیں خطیب، ہم نہیں تیار کرتے، ہم سے بھاگ جاتے ہیں۔ 1 سال پڑھا، 2 سال پڑھا، 3 سال پڑھا، علم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور ہیک لگانی شروع کر دیتے ہیں اور ٹچکرے کرنی شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم خطیب بن۔ ہمارا المیہ ہے یہ۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس علم کو زندہ کریں جس علم نے علماء پیدا کیے تھے۔ مولانا ارشاد الحق قصری حفظہ اللہ، ایک دن ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ذکر کر رہے تھے کہ کبھی بر صغیر کے اندر اہل حدیث کا یہ مقام تھا کہ کوئی بھی میدان ہوتا ہمارے علماء آگے ہوتے تھے اور وہ پہلی صف پہ ہوتے تھے۔ قادیانیوں سے مناظرہ ہو، شیعوں سے مناظرہ ہو، حنفیوں سے مناظرہ ہو، کہیں بھی کوئی مناظرہ ہو، اہل حدیث علماء آگے ہوتے تھے۔ حافظ عبداللہ غازی پوری اور حافظ احمد اللہ دہلوی اور اسی طرح میاں صاحب کے دوسرے شاگرد اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی ایک آدمی ہے، پوری لائن ہوتی تھی ہر میدان کے اندر۔ اور آج ہمارے پاس جو ہے نا، ہم علمی طور پر یتیم ہو چکے ہیں، علمی طور پر یتیم ہو چکے ہیں ہم۔ مولانا عبداللہ امجد چھتوی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، اللہ سلامت رکھے ہمارے عزیز مولانا ابو نعمان بشیر احمد کو، کہ انہوں نے اس جگہ کو سنبھالا ہے اور ان کی کمی پوری کر رہے ہیں، لیکن ان کی جگہ لینے والے اس طرح کے آدمی تبلیغ کے اندر، مناظرے کے اندر، فنون کے اندر، علوم کے اندر، ہر چیز کے اندر باہر رکھنے والے، جیسے یہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ شیخ الکل بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ عطا اللہ ساجد صاحب، ماشاءاللہ جو چیز لے کے آ گئے ان کے سامنے اس کو حل کر دیا۔ ایسے علماء پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اسی مدرسے میں پڑھے ہوئے، انہی مدارس سے گجرانوالے سے پڑھے، جامعہ اسلامیہ میں پڑھا نا شیخ صاحب آپ نے، جامعہ اسلامیہ میں پڑھا ہے، جامعہ محمدیہ میں پڑھا ہے، وہاں سے پڑھ کے یہ لوگ ایسے بنے۔ آج کیوں نہیں بن سکتے؟ آج اس موبائل نے اور اس چمک نے اور اس دوڑ نے کہ میں نے اسٹیج پہ پہنچنا ہے اور میں نے یہ کرنا ہے، اس چیز نے ہمیں علم سے دور کر دیا ہے۔ اللہ کے بندو، علم کی طرف آؤ۔ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے نا صحیح بخاری میں، حضرت عمر کا قول، تفقہوا قبل ان تسودوا، اور امام بخاری نے کہا قال ابو عبداللہ و بعد ان تسودوا، اور سیادتیں اور منصب حاصل کرنے کے بعد بھی تفقہ ہو، علم کی تحصیل جاری رکھو۔ اور مولانا ارشاد اللہ فرمانے لگے تعلموا قبل ان تسودوا، یہ منصب سنبھالنے سے پہلے علم سیکھو اور سنبھالنے کے بعد بھی علم کی تحصیل جاری رکھو، اس کو منقطع نہ کرو۔ یہ ضرورت ہے ہماری عزیزان گرامی۔ آج کے اس دور میں اس جامعہ کی نسبت سے ردت ولا ابا بکر لہا، مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے۔ آج ارتداد ہے لیکن کوئی ابو بکر نہیں۔ اس ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان یونیورسٹیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یونیورسٹیوں کے اساتذہ، کس طرح لوگ بے دین ہو رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم سابق مسلمان ہیں، اب مسلمان نہیں ہیں۔ یہ تعلیم ایسی ہے۔ ان لوگوں کو دین کی طرف لانے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو دین کی طرف لانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو فتنے ہیں دین کے اندر سے، اللہ اکبر، بدعات کے فتنے، شرک کے فتنے اور غلو کے فتنے، ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میدان بڑا، میدان کارزار ہے اور بڑا صبر آزما اور زہرہ گداز میدان ہے۔ اس میدان کے اندر استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے، صحیح معنوں میں مولوی بن جائیں اور صحیح معنوں میں ربانی بن جائیں۔ ایک نسبت تو یہ ہے کہ اللہ والے بن جاؤ، اور دوسری نسبت یہ ہے کہ لوگوں کی تربیت کرنے والے بنو۔ ربانی کا معنی ہے کونو مربین، تربیت کرنے والے بنو۔ آج علم ہے، تربیت کوئی نہیں۔ اور اس ادارے کو اللہ قائم رکھے اور ہمارے اس عزیز کی زندگی میں برکت فرمائے، اور ان کے جو رفقا ہیں اس وقت اساتذہ اس مشن کو لے کے چل رہے ہیں، اللہ ان کے علم و عمل میں، ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ برکت اور ترقی عطا فرمائے۔ اور یہ صدقہ جاریہ ہے ہمارے برادر معظم فضیلت الشیخ حضرت محمد ظفر اللہ رحمہ اللہ کا اور جماعت مجاہدین کے اکابر کا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ مولانا عائش محمد صاحب کو شفائے کامل عطا فرمائے اور ان کو عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ان لوگوں کا خلوص اور ان لوگوں کی قربانیاں بہت ہی عظیم قربانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس گلشن کی حفاظت فرمائے، اور اس کو مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اللہ اس کو ابد الآباد تک قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فأزيد أسراب الغيوم جمالا
بسمة وأكون للخير العميم مثالا، وأبر محتسبا بأم وأب فاض علي محبة ودلالا، وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال مجال، وأبر محتسبا بأم وأب فاض علي محبة ودلالا، وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال مجال، أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا، فأكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا، هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا، هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها अबू अब्दुल मजीद साहब कलमा तशक्कर के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अदअ अल्लाह ताला अन यतक़ब्बल मिन्ना सालिहल अमाल व अन यजज़िया मन तुवफ़िय मिन्ना मिन मुअस्सिसी हाज़िहिल जामिआ व मुहसिनीहा व यग़फ़िर लहुम व अदख़लहुम फ़सीह जिनानिही व अन युबारिक फ़ी जुहूदिल मौजूदीन व अशकुरु ख़ासतन फ़ज़ीलत शेख हाफ़िज़ मसूद आलम व शेख अबू अम्मार सईदी व शेख अताउल्लाह साजिद والإخوة الذين جاءوا من يوروب ومن أقصى البلاد، الشيخ عبيد والشيخ محمود والشيخ عبد الوحيد وغيرهم وجميع الحاضرين. أشكركم جميعا. نسأل الله تعالى أن يكرر لنا مثل هذه البرامج الطيبة النافعة المفيدة، أن نزور بعضنا بعضا، ويجعلنا الله تعالى وإياكم من المتزاورين في الله والمتحابين في الله. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا، ستراه طيرا بالعزيمة جاء، أسمو وأجتاز السماء جلالا. ولن ترى عينك في الدنيا مثل سماء، وتجري من تحتها أنهار عدن ترى، وعطرها مسك يريح هواها سلام، فلن يأتي حلمك قربا بما قد رأى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا جدا أن نلتقي بفضيلة الشيخ بشير أحمد صومالي من صومال، أرسل لكم رسالة صوتية فجزاه الله عنا خيرا، واسمعوا له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم بشير أحمد الصومالي، بشير أحمد صلاد الصومالي، أتصل من مقدشو من الصومال. حاولت أن أنضم إلى حفلكم الكريم عن طريق الفيسبوك، ولكن لم أتمكن، وقد كتبت بعض التعليقات. أولا تحية للمشايخ جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم مؤسس هذه الجامعة المباركة الشيخ محمد غفر الله، وينفع بذريته وأهله، ولا سيما الابن البار ضياء الرحمن والإخوة الآخرين.
وتحية أيضا للمشايخ إخواني وأحبابي وزملائي في التدريس الشيخ مسعود عالم والشيخ خالد الرحمن لكوي والشيخ أبو عبد المجيد والشيخ محمد حسين لكوي أيضا والشيخ أبو عمار أبو فاروق سعيدي والشيخ الجليل عطاء الله ساجد والشيخ إبراهيم طارق بلبلي باكستان وخوشي الحام والشيخ مقبول والشيخ كذلك افتخار وجميع المشايخ الذين زاملتهم وتشرفت بالجلوس معهم والاستماع إليهم وشاركتهم في أداء بعض الواجبات الدينية والدعوية في هذا الصرح العلمي وفي هذا المكان المبارك إن شاء الله تعالى. تحياتي لكم من الصومال من مقدشة وعاصمتها، وأنا هنا لا أزال أحاول أن أستمر في طريق دعوتي إلى الله تعالى إلى التوحيد والسنة واتباع سلف الصالح. ومعنا كثيرون ممن درس عندنا هناك وكثيرون ما زلنا على اتصال يتصلون علينا من تايلاند ومن ماليزيا ومن أوغندا وغيرها، وهذه الجامعة ثمرتها نافعة وصدقتها جاري إن شاء الله تعالى. وتحياتي لجميع الحاضرين إدارة ومدرسين وأساتذة وطلبة وعمال وموظفين، من ذكرت أسماءهم ومن لم أذكر أسماءهم نفع الله بالجميع وحفظ الجميع وجمعنا في مستوى الرحمة وفي ظل لواء محمد صلى الله عليه وسلم لواء الحمد وفي الفردوس الأعلى بدون حساب ولا عقاب. ونسأل الله تعالى أن ينفع بالجامعة وأن يجعلها شجرة نافعة مثمرة وأن يديم عليها البركة والتوفيق والسداد، وأن يحفظ باكستان حكومة وشعبا وبلدا، وأن يتم عليها نعمه الظاهرة والباطنة ويحفظها من كل شر ويجمع كلمة المسلمين على الخير والتوحيد والسنة النبوية. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ شاهد النجيب؟ عساك بخير. نسأل الله لنا ولكم السلامة والتوفيق والسداد الدائم. معكم الأخ مهدي أبو بكر سوات من أوغندا. أصالة عن نفسي وأصالة عن إخواني خريجي جامعة أبي بكر الإسلامية كراجي قرشين قبال، وأصالة إخوة الزملاء الطلاب الذين في أوغندا وخارجها، أتخذ هذه الفرصة السعيدة أن ألقي هذه الكلمة الوجيزة بمناسبة الطلاب الموجودين خارج البلاد. أولا نعتز ونفتخر بخدمتكم مشايخنا الأفاضل، الأستاذ عبد المجيد الأستاذ حسين الأكاوي، الأستاذ وغيرهم من الأساتذة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يداومكم على ما أنتم فيه من خدمة الإسلام والمسلمين وعمل الدعوة، والله سبحانه وتعالى نسأل أن يجعلها على موازين حسناتكم يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بس بالأسف أن الشبكة في هذه المنطقة منطقة جبلية، أنا على حدود جمهورية أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتوجد فيها جبل يسمى رونزوري، والشبكة فيها ضعيفة ضرب كثير. والسلام على سيد الأنبياء، लेकिन वो तो वस्सलाम अला सय्यद الأنبياء, उनका अपना एक अंदाज़ होता था. तमाड़िया को टुकविंगी akuna kafana fana Sheikh Mas'ud alim hafidhahullah tamaki chuka kaka tumuru kanani woni
वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू टका कटुक टूना zuri kidogo imandunde vambe tamani ya kutununone tama kuturi al muslim wa akhul muslimi tamadi rudi kada taka chomo kunya sagaku Sheikh Ataullah Sajid tumu ki taka kaka इसका मतलब ये होता था कि बड़े मोहब्बत और प्यार से पढ़ाते हैं। एक दिन श्रीलंका लड़के थे, वो आपस में ना बातें कर रहे थे और मुझे ख्याल नहीं किया, मैं करीब आके खड़ा था और वो एक दूसरे को कुछ बता रहे थे। इंडी बुटकड़ी टुड़ी बुटकड़ी। अच्छा, जब उन्होंने मुझे देखा तो मैंने कहा किधर छुड़कुड़ी। एक दफ़ा हम बैठे हुए थे कमरे में, तो ऐसी मूड बन गया कि पश्तो में एक तकरीर रिकॉर्ड करनी है। अब्दुल अलीम पठान साथी एक होते थे हमारे साथ, शेख साहब जानते हैं माशाल्लाह, वो कोट अद्दू में माशाल्लाह मुदीर तालीम है। अल्लाह ताला ने उनसे बड़ा काम लिया वहाँ पे। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से अपने साथियों के लिए कि अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमाए और इसी तरह से दीन का काम करते रहें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पश्तो में उन दिनों में तो बड़ी मशहूर थीं। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। ये पश्तो वाले हम क्या करें, पश्तो में जो सुनाना है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। जमा पखलाने दे प्रोग्रामा दे शेख ज़ियाउर रहमान हाफिज़हुल्लाह दा मंड आवाज खड़ी दी है। आगा दा प्रोग्राम दे दोस्ताना टोल दा दोस्ताना दे अब जमा वकड़ी दी रोल मॉडल स्कूल दे इंस्टीट्यूट दा मंड आवाज खड़ी दी। ओ बेदुर रहमान दा मंड हचकली दादा लोगी जी जमा इख्तिलाफात दे अनपी दे शापी दे मालकी दे बाबा अब्दुर्रहमान खान अफोईदी या कुर्बान दमन दुआना वेज गड़े दे हड गड़ाना। शेख साहब मदीना बाग में ना शेख इफ्तिखार साहब हाफिज़हुल्लाह कहाँ गए, नजर नहीं आ रहे यार। हाँ, हम जो है ना ड्यूटी करते थे हज मौसम में, तो तुर्कियों का एक वफद आ गया। मेरे बारे में ये मशहूर था कि ये सब की ज़बान समझता है। वो जो हमारा शेख था ना, उसने कहा इब्राहिम को ढूंढ के लाओ। तुर्की आए हुए थे, अच्छा वो खड़े हैं बेचारे और मैं उनके साथ लगा हुआ हूँ। जब मैंने बात कर ली ना, वो आराम से ना एक लाइन पे चलने लगे, सीधे जाने लगे। वो शेख कहता तूने इनको क्या समझाने को समझा दिया, ये बिदात है, इनसे बच जाओ। हैं इफ्तिखार साहब कहते हैं यार तू मरवाएंगे मिनू मिलाल। एक ही दफा ऐसे कुछ पठान थे, वो हमसे आके नसवार मारने लगे। मैंने उनको पश्तो में जब बातें की ना, कहता खुदा खबर दे चीशे बोए दे। ये तो अल्लाह को भी पता कि तू क्या कह रहा है, हमारी समझ से बात है। ना शेख तासे जो है ना, वो हमारे साथ एक साथी पढ़ते थे, तो बड़ा ठीक ठाक जवान पहलवान था। अच्छा, मैंने उसको कहा तुझे पता है कि तेरे जैसे को हम कटा कहते हैं। अच्छा, वो जिससे मिले के आना कटा। अच्छा, अब शेख अब्दुल अलीम मदनी साहब अल्लाह ताला इनको सेहत सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, उसने कहा तुझे पता कटा किसे कहते हैं? इन्होंने बता दिया कि इब्नुल जामूस। अब वो मेरे पीछे और मैं आगे। शेख मोहतरम शेख खलील लखवी साहब जो है ना, इस पहले वाली तालीमी ब्लाक में खड़े थे, मैं जाके इनके पीछे हो गया। मैंने कहा शेख साहब कट्टे को लो मैनू बचाओ। अब उसने कहा कि मुझे इसने ऐसे कहा, तो शेख साहब कहते लाग भी तो ही रहे ना।
اللہ اکبر. یہ اس وقت کی ایک باتیں ہیں. شیخ رحمہ اللہ کے ساتھ ہمارا ایک سفر، بلکہ 2-3 ایسے سفر تھے جو ہم کنری سائڈ پہ جاتے تھے پروگرام کے لیے. ایک سفر میں ہمارے ساتھ شیخ اشفاق صاحب بھی تھے. شاید ان کو یاد ہوگا جب شیخ صاحب گاڑی چلا رہے تھے اور نیند آ گئی تھی اور گاڑی جو ہے نا وہ کماد کی طرف چلی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں محفوظ رکھا. شیخ صاحب کہتے ہیں ابراہیم لگتا ہے تم ہی سو گیا ہے، کیونکہ میں سناتا رہتا تھا کچھ نہ کچھ. تو شیخ صاحب کے ساتھ وہ یادگار سفر ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی زندگی اتنی ہی رکھی تھی جس میں بڑی خیر اور برکت تھی. سچی بات ہے آج بھی ان علاقوں میں جاتے ہیں، خاص کر کے اس علاقے میں جیمس آباد اور کنری اور اس سے آگے علاقوں میں تو شیخ صاحب کے ثمرات نظر آتے ہیں. اس وقت قادیانیوں کا وہاں بہت زیادہ زور تھا. 4000 ایکڑ زمین ہے قادیانیوں کی اور 4000 مرزا طاہر کی ہے. 8000 ایکڑ کنری کے علاقے میں ہے جو بر اعظم ایشیا کی سب سے زیادہ مرچ وہاں پیدا ہوتی ہے. شیخ صاحب جب جاتے تھے کہتے تھے کہ یہاں کام کی بڑی ضرورت ہے. تو اس وقت تجاویز میں میری ایک یہ تجویز تھی، میں نے دینی تھی. پھر میں نے کہا رات کو کھلا ٹائم ملے گا تو جامعہ ابی بکر کو اسی طرح سے جس طرح شیخ محترم کی زندگی میں آپ تبلیغ کے لیے روانہ ہوتے تھے ساتھیوں کو لے کر کے، اب بھی میں تجویز دوں گا اپنے ضیاءالرحمان بھائی کو کہ وہ اس کام کو جاری و ساری رکھیں. ہم جس جماعت کے ساتھ بھی ہوں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جامعہ ابی بکر کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں. جامعہ ابی بکر سے ہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ ہم نے یہیں سے سب کچھ سیکھا ہے، یہیں سے سب کچھ پڑھا ہے. تو اس کام کو جاری رکھیں. جب بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہمیں آواز دیں گے ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اور اس چیز کی بڑی ضرورت ہے. تبلیغ سے ہی یہ سارے اس کے پھل ہیں، ثمرات ہیں. کیونکہ ہم جاتے ہیں دور دراز علاقوں کے اندر تو تبلیغ کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے. میری یہی گزارش ہوگی اپنے بزرگوں سے بھی، ہمارے مشائخ آئے ہوئے ہیں، اسی طرح جامعہ ابی بکر دوبارہ اپنے پروگرام تبلیغی جو ہے وہ جاری و ساری کرے. انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ ثمرات ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام احباب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر مجھ سے اللہ کو غلطی ہوئی تو اللہ معاف کرنا، اس لیے کہ وہ پرانی یادیں ہم نے ایک تازہ کی ہیں. مشائخ سے مل کے بہت کچھ آج سیکھا. سچی بات ہے ہم تو آج یوں سمجھ رہے تھے کہ دوبارہ ہمیں جو ہے نا وہ تازہ کر دیا گیا ہے. دوبارہ ہم اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں جو اس وقت ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ تمام ساتھیوں کو صحت سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. بسم اللہ. جامعات کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو نیا خون اور نرسری ملتی رہے. یقیناً طلباء آ رہے ہیں، آئیں گے، لیکن جس طرح بھائی صاحب نے بیان کیا تبلیغی دورے خواہ کراچی کے اندر ہوں یا اندرون سندھ میں یا جہاں بھی، ہمارے مبلغین کو چاہیے کہ سامعین کو اس طرف توجہ دلائیں کہ اپنی نئی نسل کو علوم اسلامیہ اور دینیہ کی طرف ان کا رخ موڑیں اور یہ ذہن سازی ان کی پرائمری سے شروع ہو جانی چاہیے. اگر وہ پرائمری والا بچہ دیں تو اس میں یار کا نصاب ہمارے پاس تیار ہونا چاہیے. پرائمری کے بعد مڈل میں بچہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے اور اس کو قبول کیا جائے تو اس لحاظ سے بھی اس کا نصاب ہمیں ترتیب دینا چاہیے اور ہمارے اداروں کے اندر موجود ہے. اور مڈل کے حصے میں بچے کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے. عمر بھی اس کی 13-14 سال ہو چکی ہوتی ہے. اب وہ مڈل کے بعد جس وقت میٹرک کرتا ہے تو میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ اس کے پر پرزے نکل آتے ہیں. تو وہ پھر کہتا ہے کہ ابا جی میں نے تو ڈاکٹر بننا ہے. اس کے استاد اور پروفیسر بھی کرتا ہے یہ بیٹا بڑا ماہر ہے، یہ تو انجینئر بنے گا، اور یہ بھی کرتا ہے. پھر اس کا دماغ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ پھر کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے ہمارے مبلغین کو چاہیے جہاں جہاں بھی الحمدللہ ان کو خطبات کی کیفیت میں یا واعظ اور دروس کی کیفیت میں اور واقعی طور پر اس کی ضرورت ہے،
کہ وہ کم از کم کراچی شہر کو تو کنٹرول کریں. ہم میرے بھائی ابو عبدالمجید صاحب ان کی جماعت تبلیغ یہ کام کر رہی ہے اور کرنا چاہیے. ان کے مبلغین پر لازم ہے کہ وہ اپنے سامعین کو اس بات کی طرف متوجہ کریں کہ اپنے بچوں کو علوم اسلامیہ کے لیے تیار کریں. اور جہاں جہاں یہ مکتب بنے ہوئے ہیں وہ ان مکاتب سے وہ بطور نرسری کے ہونے چاہیے. ان سے بچے ہمیں اپنے بڑے اداروں میں ملنے چاہیے. شیخ حافظ مسعود صاحب نے اپنے خطاب میں مولانا سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کا ذکر خیر فرمایا. تو ان کا جو تذکرہ مولانا اسحاق بھٹی صاحب نے لکھا ہے وہ قابل مطالعہ ہے، اور میں چاہوں گا کہ میرے نوجوان ساتھی اس کا مطالعہ کریں. ایک موقع پر انہیں شوق آیا کہ میں گرنتھ پڑھوں، اور انہوں نے ایک گرو سے بات طے کر لی کہ مجھے گرنتھ پڑھا دیں، اور غالباً وہ ان کے پاس آتا تھا اور گرنتھ پڑھاتا تھا. وہ مہینہ بھر یا اس کے کم و بیش درس جاری رہا. وہ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ گرنتھ پڑھاتا، سبق بند. اب مولانا سلیمان صاحب کہتے ہیں کہ گرنتھ صاحب کے اندر یہ بات ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے، گرنتھ صاحب کے اندر یہ ہے، قرآن مجید یہ ہے. بس مہینہ بھر یہ ہوتا رہا. گرنتھ ختم ہوا، اور گرنتھ ختم ہوا، سبق ختم ہوا تو گرنتھی صاحب کہتا ہے مولانا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. اس میں بہت بڑے درس ہیں. شیخ صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں ان لوگوں کو قریب ہونا چاہیے، ان کو اپنے قریب کرنا چاہیے، اور حکمت کا سوال اللہ سے بھی کرنا چاہیے. اللہم الہمنی رشدی. بڑی باتیں ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ مولانا اسحاق بھٹی رحمہ اللہ نے جو ہمیں ذخیرہ دیا ہے ان کو اپنی نظر میں رکھیں، اور خود بھی پڑھیں اور اپنے طلباء کو اس کا مطالعہ کروائیں. وجہ یہ کہ یہ ہمارے قریب ترین علماء کی شاندار زندہ تاریخ کہ یہ ہمارے ائمہ علماء انہی گھرانوں سے، انہی خاندانوں سے، اسی زمین سے اگے، اسی شرک و بدعت کے تناؤ میں، چھینا جھپٹی میں انہوں نے اپنے آپ کو پروان چڑھایا، اور پھر اللہ پاک نے ان سے کام لیا، اور اس عجیب انداز میں کام لیا ہے کہ عقل حیران رہتی ہے. مولانا احمد دین گکھڑوی رحمہ اللہ کا ذکر خیر آپ نے پڑھا ہوگا. میں اپنے لیے اور آپ کے لیے ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں. یہ لوہار تھے. انگریز نے اس دور میں ان کو آرڈر دیا کہ مجھے 100 توے بنا دیں، اور اس نے اس کا ڈایاگرام اور اس کا سائز دیا. توے تو انہوں نے بنا دیے 2 توے یا 3 توے، وہ اس کے ڈایاگرام کے مطابق نہیں تھے. اس نے 96-97 قبول کر لیے، 2-3 اس نے ریجیکٹ کر دیے کہ یہ جو میں نے تجھے نقشہ دیا تھا، سائز دیا تھا، اس کے مطابق نہیں ہے. یہ واقعہ ان کے لیے وہ تبدیلی کا باعث بن گیا کہ دنیا کا ایک مطالب وہ اپنا دیے ہوئے نمونے اور نقشے کے خلاف قبول نہیں کرتا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے گا؟ تو اس لیے ان علماء کی تاریخ پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، اس کو اپنا محور بنائیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. برنامج نسمع من طالبين أخ عبد الرحمن أكبر وطلحة فاروق حفظهم الله حديثين، ثم إن شاء الله الشيخ سعيدي حفظه الله تعالى يكتب لهم إجازة الرواية. نعم، فتفضل شيخ عبد الرحمن. وأيضا الشيخ سعيدي عنده إجازة مد، المد عنده من والده، فإن شاء الله نستفيد فائدتين. تفضل يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط. قال حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تلبية للإخوة أذكر بأني الحمد لله قد قرأت على الشيخ سلطان محمود من بلوغ المرام، بعد ذلك صحيح مسلم وصحيح بخاري، وكتب لي وأعطاني الإجازة، سمعت منه وقرأت عليه. والشيخ سلطان محمود له إجازة قراءة وسماعا عن الشيخ عبد الحق الهاشمي عن الشيخ عبد الرحيم البطالوي، وكذا عن الشيخ ثناء الله الأمرتسري، وهؤلاء عن الشيخ سيد نذير حسين. فبعد ذلك حصل لي الإجازة عن الشيخ عبد الغفار الحسن في المدينة المنورة، ثم بعد ذلك أجازني الشيخ الحافظ ثناء الله سرحالوي، ثم أجازني الشيخ عبد الحق نورفري، ثم بعد ذلك ذهبت للعمرة وحضرت في خدمة الشيخ محمد آدم الأثيوبي صاحب الذخيرة العقبة، فأعطاني سجله الكامل بأسانيده الكاملة. فتشكرا لله جل وعلا واعتمادكم على هذا الطالب الضعيف أجيزكم كما هي سنة المحدثين ورواية المحدثين، فإن شاء الله أنتم تروون هذه الكتب هذا العلم بالإسناد المتصل بالشروط المعتبرة عند المحدثين. فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله.
وتحديثا للنعمة يجوز لي أن أذكر مرة ذهبت للعمرة وقلت للإخوة بأني أريد أن ألتقي بالشيخ الصالح المنجد، فالحمد لله أخذوني إلى الشيخ المنجد وحصل ما شاء الله أكرمني إكراما بالغا، وكان هناك تقريبا 20 أو أكثر من هذا علماء. بعد المكالمة محادثة فقلت للشيخ حضرت الشيخ حضرت لحصول الإجازة وقدمت خدماتي الطلبية التحريرية، وكان هنا عندي ملف وقلت بأن هذا ترجمة سنن أبي داود وترجمة فقه الكتاب والسنة وأيضا الخشوع في الصلاة رسالة له وكتب أخرى. وفي آخرها كان عندي ورقة إجازة الرواية للشيخ سلطان محمود. قال إيش هذا؟ قلت هذه إجازة الرواية. قال الآن تؤتي أنت. الحمد لله الحمد لله. فقال لا الآن تعطي. ما شاء الله تحيرت بأني كنت طالبا، فهذه تقريبا أكثر من 20 أخذ لي ورقة قال يا فلان اذهب وصور هذا. فجاء وقال الحمد لله حصل لي هذه شرف، فهذا ليس لي، هذا شرف لكتاب الله وسنة رسوله. فإن شاء الله أيها الإخوة لو كنا لله كان الله لنا ومعكم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. السلام علیکم. انا محمد رفیق الطباخ جامعہ ابی بکر سابقہ. رونقیں تو ہمارے بھائیوں نے بہت ساری لگائی ہے. آج میں نے جو ہے وہ سننا سب نے ہے، میٹر جو ہے وہ انہوں نے کرنا ہے کہ ہر انسان کی اپنی ایک عادت ہے. میری عادت ہے کہ نوٹس کرتا ہوں، دیکھتا ہوں وجہ کیا ہے. تو طالب علموں کی خدمت کی ایک قصہ سنا تھا چودھری عبد الرحمان صاحب سے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اس کی وجہ سے میرے نظریات یا خیالات بدل گئے، تو پھر وہ خدمت جو ہے وہ آسان طریقے سے شروع کر دی. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جب میری شادی ہوئی تو بیوی اچھی وفادار مل گئی، ہاں بے ہاں ہو گئی. نمبر 2 اللہ نے وقت پہ اولاد دی، کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا، دیکھتے ہی دیکھتے اولاد بھی ہو گئی اور کثرت سے ہو گئی. الحمدللہ جوان ہو گئے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ کوئی افسر لگے ہوئے، لیکن میرے فرما بردار ہیں. یہ ساری نعمتیں جو ہے جب ابی بکر چمن ہے یہ سارے ہیں پھول، جب ابی بکر چمن ہے یہ سارے ہیں پھول، پھولوں کی خوشبو پھیلی ہے جہان میں، پھولوں کی خوشبو پھیلی ہے جہان میں. دین حق کو کرے گے بیان یہ ہے ان کے ایمان میں، دین حق کو کرے گے عام یہ. عمل ہو یا ہو طوفان سب کا ہے عہد اعلان. ایسے ہی ہے نا جی. دین حق کو یہ عام کرے گے، خیر کے یہ سارے ہی کام کرے گے. بالی ابو بکر کا کام وہ کام خیر کر گیا، کام ہے وہ ایسا کام ہے وہ خیر، مانگتے دعا ہے مل کر سارے، جنت میں کرے صدا وہ سیر. اس کا مقام ہو مرتبہ وہی ہو جہاں ہو ابو بکر صدیق صحابہ کے پیر.
وأمتي أن أراها في دار السلام فيا إله. I pray for Jannah, 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 Jannah. I pray for Jannah, 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 Jannah. I raise my hands in the air. I'll make a prayer. I'll make a prayer. I pray for Jannah, 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 Jannah. Just to see him standing with the Salihin welcoming them. And then emotions to me to come forward and drink from his hands. But I'll be motionless just staring at this most beautiful man. Most beautiful man who saved me from hellfire, pleading to Allah, Ya Ummati, Ya Ummati. So blessed slave, enter Jannah for eternity. Look what Allah's mercy and blessings have brought. This is what you strive for, what you sent for. I wanna go where no eyes never seen, no ears never heard, no mind can imagine. Paradise, no more tests, no more tears, no more trials. Paradise, just to hold my mother in my arms. Paradise, where I'll gaze into my children's eyes. Paradise, gardens beneath where rivers will flow. Paradise, where nothing will hurt anymore. Won't hurt anymore. ولن ترى عينك في الدنيا مثل سماء وتجري من تحتها أنهار عدن ترى وعطرها مسك يريح هواها سلام فلن يأتي حلمك قربا بما قد رأى مع الحبيب أن أراه في أبوابها وأمتي أن أراها في دار السلام فيا إله. I pray for Jannah, 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 Jannah. I pray for Jannah, 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 Jannah. I raise my hands in the air. I'll make a prayer. I'll make a prayer. I pray for Jannah.